آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم اسے سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو یکایک پڑھتے جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ صرف ان کا مقصد قرآن پاک کو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام قرآن پاک کا صرف ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو پڑھ کے اس کا جب دی اینڈ ہو تو ہم خود سے پوچھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے قرآن پاک سے کیا سیکھا ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے اور ہم نے کتنی چیزوں کو فوکس کیا ہے، کتنی چیزوں پر عمل کیا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہمارے پاس ایک موقع آ رہا ہے جب ہم گزار رہے ہیں روز کا دن، اور جب ہم نے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی ہے تو ساتھ کیوں نہ ایک چھوٹی سی چیز اپنی زندگی میں شامل کر لے کہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ترجمے کی طرف بھی لے کر آئے کہ قرآن پاک آخر میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنا لازمی ہو چکا ہے۔ جب ہم مثال کے طور پر جب نماز پڑھے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، تراویح پڑھے ہوتے ہیں، بار بار قرآن پاک کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کتنی بار ہماری آیتیں منہ سے ہمارے گزرتی ہیں، ہمارے کانوں سے گزر کے جاتی ہیں، بہت سی آیتیں سننے میں آتی ہیں، بہت سی آیتیں پڑھنے میں آتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ فار ایگزامپل ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر لوگوں کو اس میں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور نماز میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ایک اور چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، آخر ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے 5 وقت 5 نمازوں میں بار بار جب بھی رکعت شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اپنی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ہم سورۃ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی ہی باتیں ہم اللہ پاک سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو۔ تو رب سے باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو زبان رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کی ہے وہ زبان ہمیں بھی تو آنی چاہیے نا۔ ہم لوگ جو ہے اسپوکن انگلش اور اس طرح کے دوسرے کورسز میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے ہیں کہ دوسرے کورسز میں دوسری انگلش لینگویجز سیکھنے میں ہم نے اپنے آپ کو کپا لیا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جب آخرت میں جانا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے عربی زبان میں، یعنی جو قرآن لینگویج ہے اس میں اللہ رب العزت کے آگے جواب دینا ہے۔ کیا ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ترجمہ جو سوال ہم سے کیے جائیں گے عربی میں وہ ہم نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے اللہ پاک کو؟ تو یہ ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس زندگی ہے اور ہمارے پاس صحت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام بھی لازمی کریں کہ رمضان مبارک میں ہی اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا وقت ڈیلی کا دینا شروع کر دیں۔ ڈیلی کی اگر ہم نے 2 سے 4 آیتیں بھی ترجمے میں نکال لی تو ہمارا بہت فائدہ ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جب بھی ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوں گے، فار ایگزامپل ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مانگنے کے طریقے سے اللہ پاک سے مانگنا ہے، نہ کہ دعا کو پڑھنے پر لے کے آنا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کو صرف پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ یہ چیز ہم نے ختم کر کے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، اور جب بھی پڑھنا ہے تو ساتھ قرآن پاک کی ترجمے کو سمجھنا ہے کہ آخر اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا آپ کو عبادات میں اور قرآن پاک پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔